کے قابل آدمی نہ رہے، اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا، حلالہ کے مسئلے کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا، وہ شاید وقفے سے واپس آئے تو میرے ذہن میں نہیں رہا تھا کہ جب کوئی شخص اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حلالہ کے بغیر دوبارہ رجوع کسی صورت میں ممکن نہیں، جو اس کے علاوہ مسئلہ بتایا گیا وہ غلط ہوگا۔ لہٰذا ہوگا یہ کہ جب شوہر نے 3 طلاقیں دیں تو پہلے یہ عدت گزاریں گی ان کی، اس کے بعد کسی شخص سے غیر مشروط نکاح کریں گی، اس کے بعد پھر ان میں جسمانی تعلق باقاعدہ قائم ہو، پھر شوہر فوت ہو جائے یا طلاق دے، پھر ان کی عدت گزاریں گی، پھر پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہیں۔ اور اس میں نے آپ کو دلیل دیتے ہوئے آدھی دلیل دی تھی، ایک حصہ رہ گیا تھا کہ قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا کہ جب یہ شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ اس شخص کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاتون آئیں اور انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی، میں نے دوسرا نکاح کیا اور ہمارا بھی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو کیا میں پہلے شوہر کی طرف جا سکتی ہوں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب تک تو اس دوسرے شوہر کا اور یہ دوسرا شوہر تیرا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ تو سرکار نے کنایتاً شرم کی وجہ سے الفاظ ادا کیے، جس کی تفسیر اور توضیح اور شرح علماء نے یہی بیان فرمائی کہ سرکار جسمانی تعلق کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بغیر تم اس شخص کے پاس واپس نہیں جا سکتی ہو۔ جو بہن بھائی برا نہیں مانیے گا، جو 3 طلاقوں کے بعد کہیں سے بھی فتویٰ لے کر اور اپنے لیے اس کو حلال سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اور آخرت میں شدید قسم کے وبال میں آپ مبتلا ہوں گے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے آپ کو کہ اس پہ صحیح آپ فتویٰ لے کر اور جتنی بھی بڑی آزمائش ہو اس کا دنیا میں سامنا کر لیں۔ جن آزمائشوں کا آپ یہاں سامنا نہیں کر پا رہے، آپ کی طبیعت کی کمزوری اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، سوچیں قبر کی مشقت تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، پھر میدان محشر کی تکلیف اور ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا اور پھر عذاب اللہ تعالیٰ کا، یہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس لیے اچھی طرح سوچ لیں، ہمارا کام سمجھانا ہے۔ ایک بچی نے کویسچن کیا تھا کہ میری والدہ کی قبر پر میں 2 سال ہو گئے نہیں جا سکی ہوں، میں باقاعدہ برقع وغیرہ پہنتی ہوں، تو بعض لوگ برا کہتے ہیں مجھے کہ تم 2 سال ہو گئے والدہ کی قبر پہ نہیں گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، علماء نے عورتوں کا قبرستان جانا احتیاطاً منع ہی کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فتنہ فساد کا دور ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے قبروں پہ جانا ایک امر مستحب ہے، لہٰذا آپ گھر سے جو مستحب کام کے لیے اپنے گھر سے نکلنا یہ مناسب نہیں ہوتا، عورت کے لیے بہتر ہے کہ آپ گھر سے ہی ایصال ثواب کریں۔ ہاں، کبھی اگر ایسا ہو کہ قبرستان کے پاس سے کسی محرم کے ساتھ آپ گزر رہی ہیں تو پھر چلیں، آپ نے قبر پہ حاضری دے دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کا پہلو بھی نہیں ہے۔ یہ جو عورت کے لیے قبرستان جانے پر وعیدیں ہیں، ان کی کچھ شرائط ہیں، اس کے حساب سے ہے، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے وہ مطلقاً اجازت ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں تاکہ اس زیارت سے عبرت حاصل ہوتی ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے، مفہوم یہ حدیث کا۔ تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں اور لاکھوں لوگ دیکھیں شہدائے احد کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پہ حاضری ہوتی ہے، جنت البقیع کے مزارات پر، بعض نے کہا اس کا استثناء ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت برقعے میں بالکل پردے کے ساتھ ہر طرح کی قیودات اور شرائط کا لحاظ کر کے جائے تو گنجائش نکلے گی، لیکن پھر بھی افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ اپنے گھر سے ہی کرے۔ ہاں، راستے میں آ جائے جیسے میں نے عرض کیا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے رک کر وہاں پر آپ فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔